کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کبھی خالی زمین نہیں تھا اور یہاں کے سب سے پہلے لوگ آج کے نقشوں میں کہیں بھی نظر نہیں آتے؟ 15,000 سال پہلے مقامی امریکی یعنی نیٹو امریکنز بیرنگیا کے راستے سے یہاں آئے تھے۔ 1607 میں جیمز ٹاؤن ورجینیا میں پہلی مستقل انگریزی کالونی قائم ہوئی۔ امریکہ کی شروعات 13 کالونیوں سے ہوئی جو آزادی کے بعد خود مختار ریاستیں بن گئی۔ آج یہاں 50 ریاستیں ہیں اور ہر ریاست کا اپنا آئین، اپنے قوانین اور حتیٰ کہ اپنا ٹیکس نظام بھی ہے۔ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی ریاست الاسکا ہے جہاں جنگلات اور ویرانے بہت زیادہ ہیں۔ آبادی کم ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں ریچھ انسانوں سے زیادہ ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی ریاست کیلیفورنیا ہے جہاں 40 ملین سے زائد لوگ رہتے ہیں۔ یہیں ہالی ووڈ، سلیکون ویلی اور سرفنگ کلچر مشہور ہیں۔ سب سے منفرد ریاست ہوائی ہے جو مکمل طور پر جزائر پر مشتمل ہے جہاں گرم موسمی آب و ہوا اور آتش فشاں پائے جاتے ہیں۔ امریکہ میں ہر ریاست ایک چھوٹا تجربہ ہے۔ کچھ ریاستوں میں سزائے موت کی اجازت ہے اور کچھ میں میریجوانا قانونی ہے۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی کل آبادی کا تازہ ترین اندازہ 1 جولائی 2025 کے مطابق تقریباً 341.8 سے 342 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ اب بات کرتے ہیں غیر ملکی آبادی کی، یعنی وہ لوگ جو کسی اور ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور بعد میں امریکہ آ کر آباد ہوئے۔ ان کی تعداد تقریباً 51.9 ملین ہے جو کل آبادی کا لگ بھگ 15.4% بنتی ہے۔ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جو صرف نقشے پر نہیں بلکہ کہانیوں میں بھی پھیلا ہوا ہے۔ یہاں کی زمین صرف ایک قوم کی نہیں رہی، یہ مختلف ادوار، معاہدوں، خرید و فروخت اور ہجرتوں کی کہانی ہے۔ 19ویں صدی کے آغاز میں جب لوزیانا خریدی گئی تو امریکہ کا نقشہ ایک دم سے بدل گیا۔ پھر الاسکا کا سودا ہوا، ایک ایسا فیصلہ جسے اس وقت کچھ لوگوں نے بے وقوفی کہا، مگر وقت نے ثابت کیا کہ یہ زمین وسائل سے مالا مال تھی۔ ٹیکساس، کیلیفورنیا اور دیگر علاقوں کی شمولیت نے اس ملک کو مزید وسیع کر دیا۔ یہ صرف زمین کے ٹکڑے نہیں تھے، یہ طاقت، وسائل اور مستقل کے خواب تھے۔ لیکن زمین بڑھنے کے ساتھ ساتھ لوگ بھی بڑھتے گئے۔ دنیا کے ہر کونے سے لوگ یہاں آئے، کسی نے روزگار کی تلاش میں، کسی نے آزادی کے خواب میں اور کسی نے بہتر زندگی کی امید میں یہاں کا سفر کیا۔ امریکہ کی شناخت بھی انہی کہانیوں سے بنی۔ مختلف زبانیں، مختلف رنگ، مختلف ثقافتیں، مگر ایک مشترکہ خواب۔ آج امریکہ کی آبادی کروڑوں میں ہے اور اس میں ایک بڑا حصہ ایسے لوگوں کا ہے جو کسی اور ملک میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ حقیقت اس ملک کو ایک منفرد پہچان دیتی ہے، ایک ایسی سرزمین جو مسلسل بدل رہی ہے، بڑھ رہی ہے اور نئے لوگوں کو اندر سمو رہی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا صرف زمین خریدنے یا آبادی بڑھنے سے کوئی ملک عظیم بن جاتا ہے، یا عظمت اس بات میں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کیا دیتا ہے، انصاف، مواقع یا پھر مستقبل؟ وقت کے ساتھ ساتھ امریکہ نے جنگیں بھی دیکھیں، معاشی اتار چڑھاؤ بھی اور سماجی تبدیلیاں بھی۔ کبھی یہ سپر پاور بنا، کبھی اسے اندرونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، مگر ایک چیز ہمیشہ قائم رہی کہ یہ ملک ایک تجربہ ہے، ایک مسلسل بدلتی ہوئی کہانی۔ آج ہم جب دنیا کے نقشے کو دیکھتے ہیں تو امریکہ صرف ایک جغرافیائی طاقت نہیں بلکہ ایک نظریہ بھی ہے، ایک ایسا نظریہ جس نے کروڑوں لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ وہ اپنی قسمت خود بدل سکتے ہیں۔ یہاں آ کر لوگوں نے نئی زندگیاں شروع کیں، نئی شناختیں بنائیں اور اپنے بچوں کے لیے وہ خواب دیکھے جو شاید ان کے اپنے ملکوں میں بھی ممکن نہ تھے۔ مگر ہر عظیم کہانی کی طرح اس کہانی میں بھی سوالات باقی ہیں۔ مستقل کی معیشت، بدلتی ہوئی عالمی سیاست اور تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی، یہ سب اس ملک کو نئے امتحانات دے رہے ہیں۔ کیا یہ ملک اپنی طاقت کو برقرار رکھ پائے گا؟ کیا یہ اپنے اندر بسنے والی مختلف قومیتوں کو ایک مضبوط معاشرے میں بدل سکے گا؟ یہ سوالات آنے والے وقت کے ساتھ جواب مانگتے رہیں گے، لیکن ایک حقیقت واضح ہے کہ امریکہ کی اصل طاقت اس کی زمین یا اس کے وسائل نہیں بلکہ اس کے لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو ہر صبح ایک نئی امید کے ساتھ اٹھتے ہیں، جو مشکلات کے باوجود آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر دنیا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سرحدیں بدلتی رہتی ہیں، طاقتیں ابھرتی رہتی ہیں اور گرتی رہتی ہیں، مگر وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنے خوابوں کو زندہ رکھتی ہیں۔ اور امریکہ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ ایک جاری سفر ہے۔
زمین سے لوگوں تک، ماضی سے مستقبل تک، اور ایک خواب سے دوسرے خواب تک۔